والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید. احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں ہم جس انداز میں رہ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کی جس قدر اطاعت، فرما برداری اور دین پر استقامت کے حصول کے لیے جو محنت ہم کر رہے ہیں، دعا ہے کہ اللہ اسے قائم دائم رکھے اور مرتے دم تک یہ ہمارے ساتھ یوں ہی جڑی رہے. انسان کی زندگی چند ایک سانسوں کے اوپر محیط ہے جو اللہ کے ہاں گنے جا چکے ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب زندگی کی اس دوڑ میں، زندگی کے اس سفر میں، کبھی اسے اپنی جوانی میں اور کبھی بڑھاپے میں اور کبھی بچپن میں اپنے رب سے ملنا ہی ملنا ہے. خواہ انسان کتنی بھی محنت کر لے، کوشش کر لے، یہ تقدیر الہی پر غالب نہیں آ سکتا، اور جو رب ذوالجلال نے اس کے لیے لکھ دیا ہے یہ اسے ٹال نہیں سکتا. اس لیے اپنا نصیب، اپنا مقدر اور اپنی تقدیر اللہ کے سپرد کر کے محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، یہ ہر انسان کے لیے میسر کر دیا گیا ہے، اسباب مہیا کر دیے گئے ہیں، اور اب انسان کی محنت ہے کہ یہ کس چیز کو کس انداز میں حاصل کرتا ہے. دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ہمیں زبان عطا کی ہے جو ہمیں چکھنے کی قوت کا احساس دلاتی ہے. اس نے ہمیں دانت عطا کیے ہیں جن سے ہم کوئی بھی چیز منہ میں رکھ کر اس کے نرم یا سخت ہونے کا اندازہ کر لیتے ہیں. اس نے ہمیں حلق عطا کیا ہے جو نگلنے کا کام دیتا ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ اس نے امتحان صرف یہاں لیا ہے کہ دیکھو تم جو بھی کھانے لگے ہو، پینے لگے ہو، دیکھ لینا کہیں حلال ہے یا حرام ہے. اگر وہ حرام ہے تو پھر رب ناراض ہے، اور اگر وہ حلال ہے تو پھر رب کی رضا ہے. اس لیے اس نے حلال اور حرام کو واضح کرنے کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے میں قرآن کریم کا نزول کیا. اور یہ قرآن زندگی کو بدل دینے والا، زندگی میں انقلاب لانے والا اور ہر لحاظ سے انسان کی تربیت کرنے والا کلام ہے. اور نہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، نہ یہ کسی گروہ کا کلام ہے، نہ کسی جماعت کا کلام ہے، بلکہ یہ اس رب کی طرف سے اتارا گیا ہے جو رب العالمین ہے، اور اس نے سارے جہان کے لیے اسے نصیحت بنا کر اتارا ہے. اب جس کا دل چاہتا ہے وہ اس سے روشنی حاصل کر لے، جس کا دل چاہتا ہے وہ اس کو اپنے لیے اپنا رہنما بنا لے، جس کا دل چاہتا ہے وہ اس سے اپنا حصہ حاصل کر لے. جو اس کو پس پشت ڈالے گا، جو اسے پیچھا کرے گا، جو اس کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، تو ایسا کر دینے سے رب کے کلام کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے ساتھ اس کے نزول کا ذکر کیا ہے. الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا علم عطا کیا ہے، اور ایک ایسی کتاب کا عطا کیا جانا جو پچھلے گزرے ہوئے کتنے ہی انبیاء کرام وہ اس کتاب کو اٹھا نہیں سکے، اور اللہ رب العالمین نے یہ کتاب ان کو عطا بھی نہیں کی.
صرف ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دستور، یہ منشور، یہ زندگی گزارنے کا نظریہ، عقیدہ اور اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہونے کی جو کسوٹی مقرر کی گئی وہ صرف اس قرآن کو مقرر کیا گیا۔ لہٰذا اس کے کچھ حقوق ہیں جو مجھ پر بھی عائد ہوتے ہیں، آپ پر بھی عائد ہوتے ہیں، اور دنیا کے ہر مسلمان کے اوپر ان حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن المیہ یہ بنا ہے کہ ہم نے قرآن کے ادب کے نام پر 12 فٹ کی چھت ڈالی ہے تو 11 فٹ پہ قرآن رکھا ہے، اور اتنا دور رکھا ہے نہ کہ نہ ابا اٹھا سکیں، نہ اماں اٹھائے، نہ بیٹا اٹھائے، نہ بھائی اٹھائے، بس اسے وہاں پر رکھا ہے، اور اغیار کی دی ہوئی چیزوں کو ہم نے اپنے سائڈ ٹیبل کے اوپر جگہ دی ہے۔ ہمارے پاس ناول ہے، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، اور ان چیزوں میں ہمارے وقت کا ضیاع ہے، اور ہم یہ خیال کر رہے ہیں کہ شاید ہم قرآن کے حقوق ادا کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، ہم قرآن کے 30 پاروں کی تعداد کو بخوبی جانتے ہیں، اس میں 114 سورتیں ہیں اور 6236 آیات ہیں، گویا ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، ہم نے اس کو ریشم کے غلاف میں لپیٹ کر رکھا ہوا ہے، اور اب بس ہم اس کو چومیں گے، چاٹیں گے، بیٹی کو اس کے سائے میں رخصت کر دیں گے، اور گویا کہ ہم نے پوری زندگی لگا دی اس قرآن کے حقوق ادا کرنے میں۔ اور اس آڑ میں آ کر نہ تو کبھی ہماری زندگی میں، میرا بھائی معذرت کے ساتھ، ایسا وقت آتا ہے کہ قرآن کی آیات سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں، نہ ایسا وقت آتا ہے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں، نہ ایسا ہمیں کوئی دن دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم اس قرآن کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہ سے روکنے والے ہیں۔ حالانکہ یہ قرآن اللہ رب العالمین نے اس مقصد کے لیے نہیں اتارا تھا کہ بندہ اس کو پکڑے، اس کو چومے اور اس کو اپنے رخسار کے اوپر رکھے اور اس کے بعد بھول جائے، اور انسان کھول کر نہ دیکھے کہ رب نے میرے لیے اس میں نازل کیا کیا ہے، مجھے کہا کیا ہے۔ فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، تیرے رب کی جانب سے جو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، اس نے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے، قطرہ قطرہ کر کے محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر اس کو اتارا ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، تو غور کر، اس کا ایک ایک مقام، ایک ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا تجھے نظر آئے گا، کہیں پر کنٹراڈکشن نہیں ہوگی، کہیں پر تضاد نظر نہیں آئے گا، کوئی غلطی نظر نہیں آئے گی، اور عربی زبان کے اندر اسے اتارا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم والے ہیں، جاہلوں کے لیے نہیں اتارا، اسے علم والوں کے لیے اتارا ہے۔ بشیرا و نذیرا، یہ خوشخبریاں بھی دیتا ہے، ڈراتا بھی ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت وہ اس بات میں مگن ہے کہ کسی طریقے اس قرآن کی جکڑ بندیوں سے، اس کی پابندیوں سے، اس کے اصول و قوانین سے، اس کی حدود و قیود سے آزاد ہو جائیں۔ اور کیا ہوا کہ انسان نے جب اس قرآن کو چھوڑا، زندگی کے اندر بے سکونی، اللہ سبحانہ و تعالی سے دوری، اور اپنے بنائے ہوئے قوانین کو لے کر سوائے شرمندگی کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ رب ذوالجلال نے جو قرآن کے بارے میں کچھ باتیں قرآن کریم کے اندر ذکر کی ہیں، ان میں سے پہلی بات فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، جب قرآن کی قرات کی جا رہی ہو، قرآن کی بات ہو رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، فاستمعوا له، اس کی جانب کان لگا لو، توجہ سے اس کو سنو، وانصتوا له، اور اس کا اکرام یہ کرو کہ اس کی آواز تمہارے کانوں میں پڑے اور تم ساری باتیں بھول جاؤ۔ فضیل بن عیاض وقت کا ڈاکو تھا، ڈاکہ مارنے گیا ہے، گھر کے اندر آدمی تہجد ادا کر رہا ہے اور قرات کر رہا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، بھلا ایسا وقت ابھی نہیں آیا کہ قرآن سن کے ایمان والوں کے دل اللہ سے ڈر جائیں؟ کب آئے گا وہ وقت کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو اور انسان تھرا کر رہ جائے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے،
یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے یارو۔ اللہ رب العالمین نے جسے اتارا اور جس نبی کے ذریعے، جس فرشتے کے ذریعے اللہ نے اس کو اتارا، جسے اللہ نے پیغام رساں بنا کر بھیجا، آپ اس کی شان دیکھیے، وہ فرشتوں کا سردار ہے۔ اللہ نے جس نبی کے اوپر اس کو اتارا، وہ نبی بھی تمام انبیاء کا سردار ہے۔ اللہ نے جس مہینے میں اتارا، وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ جس رات میں اتارا، وہ رات ساری راتوں کی سردار ہے۔ اور جس امت کے اوپر اس نے نازل کیا، وہ امت بھی ساری امتوں کی سردار ہے۔ پھر وہ آدمی جو قرآن حفظ کر لیتا ہے، قرآن کی تفسیر کا ماہر ہے، قرآن کا علم رکھتا ہے، کیا اس کا کوئی درجہ نہیں ہوگا؟ اور اگر یہ درجہ حاصل کرنا ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ سے اس کو سنیے، وَأَنصِتُوا لَهُ، اس کی بات کو غور سے سنتے ہوئے خاموشی اختیار کریں، کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، دیکھو رب کی رحمتیں تمہارے اوپر اترتی ہیں۔ لمبی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ آپس میں بیٹھ کر قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، فرشتے اللہ کے پاس ان کی رپورٹ کرتے ہیں، اے اللہ تیری جنت مانگتے ہیں، تیری جہنم سے بھاگتے ہیں، اے اللہ تجھ سے تیری مغفرت کا سوال کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جا کر خوشخبری دے دو کہ میں نے ان سب کو ہی معاف کر دیا ہے، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو سورۃ البقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، گنتی کے 60 رکوع بنتے ہیں، گنتی کے 60 رکوع۔ یہ سورہ بقرہ اور آل عمران کل قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا انسان کے اوپر، یوں سایہ کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آ کر جھگڑا کریں گی، سفارش کریں گی، اے اللہ یہ ہمیں پڑھتا رہا، اس نے ہمیں چھوڑا نہیں، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، عزت کا لباس پہنا دے، اس کو جنت میں داخل کر دے، اے اللہ اس کو ایسے نہیں جانے دینا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی۔ جبریل علیہ السلام آئے، باتیں کر رہے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، اچانک ایک آواز آئی، نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، جبریل کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے دن آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ آج وہ فرشتہ زمین پر آ رہا ہے جو آج سے پہلے زمین پہ چکر نہیں لگا کے گیا، اور آپ کے لیے دو چیزیں، دو تحفے رب ذوالجلال کی جانب سے لے کر آ رہا ہے، ان کی قدر کیجئے گا، کیونکہ آپ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے یہ دو تحفے نہیں دیے۔ پہلی سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ آپ کی امت کا کوئی شخص ان دونوں چیزوں کو پڑھے گا، اللہ ہر حرف کے بدلے اس کو نیکیاں عطا کرے گا، اور ان دونوں چیزوں کو پڑھ کر اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے، اس کو غور سے سنیے، اس کی آواز پر کان دھریے، وہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کو کس بات میں وہ مخاطب کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تم پر کتاب ہی ایسی اتاری ہے جس میں باتیں تمہاری ہیں، تمہارا ہی ذکر ہے اس میں۔ تم قرآن پڑھو گے تمہیں آئینہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، میں ایسا ہوں یا میں ایسا نہیں ہوں۔ یہ آپ کو آپ کی خوبیاں بھی بتائے گا، آپ کو آپ کی خامیاں بھی بتائے گا، آپ کی اصلاح بھی کرے گا، آپ پر تنقید بھی کرے گا، آپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت جہنم کی سیر بھی کروائے گا، آپ کو تاریخ میں جھروکوں میں لے کر جائے گا، آپ کو دنیا کی سیر کروا کے کہے گا سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھو، تمہیں پتہ لگے جنہوں نے اس قرآن کو اور اللہ کے فرمان کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اثر اس کے اوپر کرتا ہے جس کے پاس دل ہو، جس کے پاس دل ہی نہیں ہے اس پہ اثر نہیں کرتا۔ یہ دل والوں کا کلام ہے، اور اللہ رب العالمین نے دلوں کے لیے اس کو اتارا ہے۔ احنف ابن قیس رحمہ اللہ قرآن لے کر ایک دن بیٹھ گئے، میرے رب تو یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کے اندر تمہارا ذکر ہے، چل میں دیکھتا ہوں کہ میرا ذکر تو نے کہاں کیا ہے۔ پورا قرآن پڑھا اور بند کر کے کہنے لگے ربا میں نے تو 3 ہی لوگ دیکھے ہیں، پہلے میں نے دیکھا کہ ایمان والے جن کو تو نے بڑا ہی نوازا ہے، بڑی رحمت ہے،
اے اللہ میرا ایمان تو تھوڑا سا ہے، نیکیاں اتنی میرے پاس نہیں ہیں، میں تو ان لوگوں کی شان کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اے اللہ دوسرے لوگ وہ ہیں جو ہے ہی جہنمی، گئے گزرے، اے اللہ میں اتنا بھی گنہگار نہیں ہوں، میں اتنا بھی بدبخت نہیں ہوں کہ تیرے سامنے اکڑ جاؤں، اے اللہ میں ایسا بھی نہیں۔ پھر پہنچے قرآن کے اس مقام پر، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تھوڑی سی نیکیاں کمائی ہیں اور کچھ گناہ بھی کر لیے ہیں، عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اللہ ان کو ان قریب معاف فرما دے گا۔ احنف ابن قیس کہتے ہیں اللہ سچ کہا تو نے، یہی وہ میرا ذکر ہے، اسی جگہ پر میں اس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں۔ قرآن کا دوسرا حق میرا بھائی یہ ہے، اس کی تلاوت کی جائے، نہیں سمجھ میں آتا تب بھی تلاوت کریں، نہیں سمجھ میں آتا تب بھی تلاوت کریں، اور اس مغالطے سے باہر نکل آئیں۔ ہمیں تجوید سے نہیں پڑھنا آتا، ہمیں وہ نہیں پڑھنا آتا تو یوں نہیں پڑھنا آتا، ہم کون سا قاری ہیں؟ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو قاری نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو قرآن کو روانی سے، خوبصورتی سے مزین کر کے پڑھتا ہے، اللہ ہر حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، ہر حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن وہ شخص جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اس کی زبان پہ رواں ہی نہیں ہے، بڑی مشکل سے وہ قرآن کی قرات کرتا ہے، اللہ ہر حرف کے بدلے 20 نیکیاں عطا کرتا ہے، اللہ اس کو دگنا اجر عطا کرتا ہے۔ تو جو نہیں پڑھ رہا، جو یہ سوچ کر قرآن سے دور ہو رہا ہے کہ نہیں مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا، کیا کرے گا؟ زندگی میں بے سکونی، اللہ نے واضح لفظوں میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا میں اس کی دنیا اس کے اوپر تنگ کر دوں گا، میں اس کے لیے آسانی اور خوشحالیاں نہیں رہنے دوں گا، اس کے لیے تنگیاں ہو جائیں گی۔ تو میرا بھائی قرآن کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کریں۔ بہت سارے واقعات ہیں، مگر قرآن کی تلاوت کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی پیشی آئی ہے، ہمارے پاس آئیں۔ آئے اللہ کے رسول کے پاس، عرض کیا اللہ کے رسول حکم کیجیے۔ کہا رب کی طرف سے یہ بات اتاری گئی ہے کہ ابی سے کہیں قرآن پڑھے، اللہ سننا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ابی قرآن پڑھے اور اللہ سنے۔ کتنی خوبصورت آواز ہوگی، کتنی اعلیٰ آواز ہوگی۔ ایک وقت لگتا ہے انسان کو محنت کرنے میں، انسان کو اپنا لہجہ بنانے میں، اپنی قرات بہتر کرنے میں، کجا یہ کہ انسان اس سے دور ہی ہو جائے، اس کو سیکھے ہی نہ۔ یار ہم ہر چیز سیکھتے ہیں، کاروبار سیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو بڑا کچھ سکھاتے ہیں، پراسپیکٹس گھر میں لا کر ایک ایک چیز دیکھتے ہیں، کس ادارے میں بھیجنا، ان کا نصاب کیا ہے، ان کے اندر پڑھایا کیا جاتا ہے، یہ وہ لٹرم پٹرم ہر چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس سادہ سادہ سا پڑھ لے، جتنا سا پڑھنا آتا ہے اس کو پڑھ لے، اسے کیا پتا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اس کے معنی کیا ہیں۔ آپ یقین کیجئے 9th کلاس کے بچے کے پاس میں بیٹھا، اس کو میں نے کہا ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ کہتا آخری نبی ہوتا کون ہے؟ پھر اس نے کہا میرے خیال سے شاید وہ جو غالباً اس طرح اس کا انداز تھا، موسیٰ علیہ السلام ہمارے آخری نبی۔ یہ حال ہے قرآن سے دور ہونے کا۔ واللہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت والے دن رحمت للعالمین امام الانبیاء امام المرسلین محمد کریم علیہ السلام عدالت میں مقدمہ دائر کر دیں گے، اے میرے رب یہ میری امت ہے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو پیچھے ڈال دیا تھا، اس کی قدر نہیں کی۔ اور بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے قرآن کو پیچھا نہ کرنا، قرآن کی طرف پشت نہ کر لینا۔ اچھا نظریہ ہے، نہ کریں، آپ قرآن کو پشت نہ کریں، اس کو پیٹھ نہ کریں، مگر وہ بھی تو پشتی ہو رہی ہے جب قرآن کہہ رہا ہے چوری نہ کرو تو بندہ چوری کرے، یہ بھی تو قرآن کو پشت کرنا ہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز ادا کرو اور بندہ نماز کا چور بن جائے،
یہ بھی تو چوری ہے کہ قرآن کہے بھائی غیبت نہ کرو، فراڈیاں نہ لگاؤ، دھوکے بازیاں نہ کرو، کسی کا مال نہ حق ہڑپ نہ کرو، لوگوں کو بلا وجہ دھوکے نہ دو، چغلیاں نہ کرو، غیبتیں نہ کرو۔ جب قرآن منع کر رہا ہو اور ہم اس کے احکامات پر عمل نہ کریں تو یہ بھی تو میرا بھائی قرآن کو پیچھا کرنا ہی ہے۔ القرآن حجت لک او علیک، کل کو یا میرے حق میں کھڑا ہوگا یا میرے خلاف کھڑا ہوگا۔ اس لیے اس قرآن کی قدر کیجئے، اس کے ساتھ وفا کیجئے، اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ سلف صالحین کا معمول تھا ہر نماز سے پہلے اور نماز کے بعد قرآن پڑھتے تھے۔ بندہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا عظیم کام، اتنا بڑا مشکل والا کام وہ کیسے کرتے ہوں گے؟ میں نے کہا بھائی اسی طرح جیسے ہم ہر نماز سے پہلے اور بعد موبائل استعمال کر لیتے ہیں، جس طرح سے ہم بڑی روٹین کے ساتھ ہم گھنٹوں اس کو استعمال کر پاتے ہیں، تو میرا بھائی ہم اپنے آپ کو دیکھیے ہم قرآن کے بارے میں کتنی دور جا رہے ہیں۔ اصل مقصد رمضان کے اندر قرآن کی آشنائی ہے۔ کیوں اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ، اس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، ہدایت کی عظیم نشانیاں لے کر حلال اور حرام میں فرق کو واضح کرنے کے لیے تیرے رب نے اس کو اتارا ہے، اور بندے کو پتہ ہی نہ ہو اور بندہ اس قرآن کے فہم سے دور ہو۔ قل هو اللہ احد سارے نماز میں پڑھتے ہیں، تفسیر کس کو آتی ہے قل هو اللہ احد کی؟ یہی قل هو اللہ احد پڑھنے والا غیر اللہ کو سجدے کر رہا ہوتا ہے، یہی قل هو اللہ احد پڑھنے والا عیسائیوں کو کرسمس پہ میری کرسمس کہہ رہا ہوتا ہے۔ اس نے تو قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ بھائی نہ سارا سیکھو، انا اعطیناک الکوثر جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے اس کے بارے میں سن لیجئے، الکوثر کے 45 معنی اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو ان کو سیکھ رہا ہے؟ فصلی لربک وانحر کا معنی کیا ہے؟ ان شانئک هو الابتر میں گستاخ رسول کے بارے میں باتیں کیا کی گئی ہیں؟ ہم اگر ان کو نہیں سیکھ رہے تو اللہ کی قسم ہم بڑے پیچھے ہیں، ہم بڑی کھٹائی کے اندر جا رہے ہیں اگر ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے۔ اسی لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں تو کبھی قرآن پڑھنے سے تمہیں تھکاوٹ نہ ہو، کبھی قرآن پڑھنے سے تم اکتاؤ نہ۔ کسی نے کہا عثمان آپ کی روٹین کیا ہے؟ کہنے لگے جب میرا دل کرتا ہے میں رب سے باتیں کروں نماز پڑھتا ہوں، جب یہ دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، اتنا کو یاد کر لیں جتنی آپ کی عمر ہے، کم از کم اتنی آیتیں بندے کو آتی ہیں، کم از کم اتنا یاد ہو کہ جتنی انسان کی عمر ہے کم از کم اتنی آیات اس کو آتی ہوں۔ اور جو ہمیں پیدائشی طور پر صورتیں یاد ہوتی ہیں میں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ سورۃ الملک جو قبر کے عذاب سے بندے کو بچاتی ہے وہ ہمیں آنی چاہیے۔ رمضان کے موضوع کے اوپر جو آیات ہیں وہ ہمیں آنی چاہیے۔ بھائی ہم سورہ یاسین روزانہ اکثریت پڑھتے ہیں، اکثریت ہماری سورہ یاسین پڑھتی ہے۔ کسی کو پتہ اللہ نے سورہ یاسین میں کہا کیا ہے؟ کس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس میں سکھایا کیا ہے؟ سورۃ الواقعہ پڑھتے ہیں گھر میں فاقہ نہ ہو، پڑھیے ضرور پڑھیے، مگر سورۃ الواقعہ کے مضامین کو تو دیکھیے، اللہ نے ہلا کر رکھ دیا اس میں بندے کو۔ اَأَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، تم اللہ کے سامنے اکڑتے ہو آسمان سے پانی اتار کے دکھاؤ، تم اللہ کے سامنے فراڈیاں کرتے ہو زمین سے غلہ اگا کر دکھاؤ۔ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون، اللہ چاہے تو تمہاری زمین کے اندر سے وہ قوت ہی اٹھا لے جو کھیتی کو اگاتی ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ اس لیے میرا بھائی قرآن کے ساتھ جڑیے، یہ بڑی عظیم کتاب ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جو عزتیں قرآن والے کو دی ہیں وہ تو دی ہی ہیں، لیکن آخرت کے دن قرآن آئے گا اللہ کے پاس، اور قرآن جو پڑھنے والا ہے، یہ یاد رکھیں یہاں پر حافظ کا لفظ نہیں ہے کہ جس نے قرآن یاد کیا ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہے یہ اس کے بارے میں سفارش کرے گا۔ سفارش یہ ہوگی یا ربی البسہ حلۃ الکرامہ، اے اللہ اس کو عزت کا لباس پہنا دے۔ اللہ رب العالمین قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنا دے۔ یا ربی زدہ، اے اللہ اس کو اور عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین کہیں گے کیا عطا کروں؟
وہ کہے گا اللہ اس سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے، اے اللہ اس کو مزید عطا کر دے، اس کو اور کیا عطا کروں، اے اللہ اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، جا اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، اس کو راضی بھی کر دیا اور میں اس سے خود بھی راضی ہو گیا، اب کیا ہے، اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کریں گے۔ میرا بھائی ہر انسان جس نے جنت میں جانا ہے اس کو ایک باؤنڈیڈ اللہ رب العالمین جگہ عطا کریں گے، باؤنڈیڈ جگہ ہوگی، کسی کو زمین کے برابر دنیا دی جا رہی ہے، کسی کو 10 زمینوں کے برابر جنت کے اندر جگہ عطا کی جا رہی ہے، یوں کرتے کرتے جنتیوں کے درجات ہوں گے، لیکن ایک واحد قرآن پڑھنے والا ہوگا جسے اللہ رب العالمین فرمائیں گے اقرأ ورتقی، جنت میں داخل ہو جا، پڑھتا جا اور اپنی جگہ کو باؤنڈ کرتا جا، جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی وہ تیرا آخری مقام ہوگی، اتنی ساری جگہ اللہ تجھے عطا کر دے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے جس شخص نے قرآن یاد کیا ہو اس کا جنت کے اندر کیا حال ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو کیا کچھ عطا کریں گے۔ صرف اس کے والدین کو ہی اللہ یہ اکرام دیں گے کہ ان کے سروں کے اوپر تاج ہوں گے اور تاج کا ایک نگ سورج کی روشنی کو بھی ختم کر دے گا۔ تو میرا بھائی قرآن اس کو نہ چھوڑیے، اللہ کے بندو اس کو نہ چھوڑو، اگر اس کو چھوڑا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس کی تلاوت کریں، بھلے روزانہ کی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اس کو سیکھیں، اس کے بارے میں توجہ دیں، اس کے اوپر عمل کریں، اس کے بغیر